أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو اتنا ہی محنت کا اتنی ہی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے جتنا کہ وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا. پھر آگے اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ نے جن چیزوں کا مکلف کیا ہے انسان اس کو اگر پورا کرنا چاہے تو پورا کر سکتا ہے. کوئی حکم اللہ کی طرف سے ایسا بندوں کو نہیں دیا گیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. اور پھر عام حالات میں بھی انسان اتنی ہی کام کا مکلف ہے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت اور طاقت دی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ انسان جو بھی بھلائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا، اسی کو بھگتنا پڑے گا. جو گناہ اس نے کیا نہیں وہ اس پر زبردستی لاد دیا جائے ایسا نہیں ہوگا، اور جو اس نے کیا نہیں اس کا بدلہ اس کو فری میں مل جائے ایسا بھی نہیں ہوگا. جو کیا ہے، جن اچھے کاموں کا سبب بنا ہے، جن کا ذریعہ بنا ہے، جن کے لیے کوشش کی ہے اس کا پھل اس کو ملے گا. اور جو کچھ اس نے گناہ کیا ہے اس کا بوجھ اس کو خود اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک دعا بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والوں کو کہ وہ اس طرح سے دعا کریں. کیا کریں؟ اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی سے بھولے سے یا پھر جو ہے غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما. اور یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی غلطی پر یعنی غلطی سے انسان جو کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم سے بھول ہو جائے، جو کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے جان بوجھ کر نہیں تو اللہ اس کو معاف فرما. ربنا ولا، اگر جان بوجھ کر اگر انسان کوئی گناہ کرے تو اس کا بھی اس کی بھی تلافی کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنی ندامت کا اللہ کے پاس اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو پھر اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہے جب تک کہ اس کی سانس حلق میں نہ اٹک جائے. ما لم یغرغر، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کی سانس غرغرے کی اور نزا کی کیفیت نہ شروع ہو جائے. تو اللہ ہماری ان چیزوں پر پکڑنا فرمائے جو ہم سے بھول سے ہو جائیں اور غلطی سے ہو جائیں. ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ اور ایسی آزمائش نہ ڈال جو ہم سے پہلے والوں پر تو نے ڈالی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، غالباً حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، کافروں کی ستا کر زندگی تنگ کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کے لیے اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بڑی آزمائش اور بڑی جو ہے تکلیفوں سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے والے جو ہیں ایسے آزمائشیں تم سے پہلے والوں پر آئی ہیں کہ کسی کو پکڑ کر جو ہے زمین میں گاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے۔ کسی کو پکڑ کے جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کو نوچ کر جو ہے پھینک دیا جاتا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں ہم سے پہلے والوں پر آئی ہیں، تو آزمائشیں اللہ کے پاس مانگنی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ کہ دشمنوں سے مقابلے کی بھی تمنا مت کرو، اگر مقابلہ ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا تو پھر جم جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے بے صبری مت کرو۔ تو یہ حالات جو ہے اللہ کی طرف سے مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن حالات آ جائیں تو اس پر اللہ کے پاس اللہ کے پاس ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر سے جمے رہنا، ہر حال میں اللہ کے حکم کو جو ہے تھامے رکھنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم سے پہلے والوں پر جو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں ان آزمائشوں میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی سکت ہے، کون جو ہے کوتاہی کر رہا ہے، کون سستی کر رہا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہ بنا یا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم سکت نہ رکھیں۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر جو ہے رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری مدد فرما دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں۔ میرا اللہ تعالیٰ میں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا۔